ملک الموت دروازے پر کھڑا تھا باہر، اسے اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ کیوں اجازت نہ تھی؟ کہ اندر سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تھی، پردے دار تھی، اہل بیت آقا کی شہزادیاں تھیں، اور آقا آرام فرما تھے۔ سیدہ عالم نے پوچھا تھا من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اپنا نام بتایا، ملک الموت بھی نہیں کہا، اصل نام بتایا، وہ آیا ہوں، اسرائیل آیا ہوں۔ اندر اطلاع کی آقا یا رسول اللہ اس نام کا کوئی شخص آیا ہے۔ فرمایا پردہ کر لو اور اسے اجازت دے دو، ملک الموت تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں داخل بھی اجازت لے کے لے۔ ڈر رہا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے، عرض کیا باری تعالیٰ ساتھ جبرائیل امین کو بھی بھیج، کیسے عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں؟ وہ آقا سے نہیں عرض کر سکا، اس نے سیدنا جبرائیل امین سے کہا۔ ہائے ہائے، آداب دیکھیں، یہ ادب موسیٰ علیہ السلام سکھا گئے تھے۔ ملک الموت نے سیدھا سیدھا آ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہہ دیا تھا کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، تو وہ چونکہ انسانی روپ میں تھے ملک الموت، ان کی آنکھ نکال دی۔ اب اٹھائیے بخاری شریف اور مسلم شریف کو، متفق علیہ حدیث میں آتا ہے، آنکھ اپنے ہاتھ پہ رکھ لی، واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور جا کے عرض کیا یا اللہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، آپ نے مجھے اپنے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا چاہتا ہی نہیں۔ اب ملک الموت کو بھی سمجھ آئی کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پوچھا ملک الموت بتا تو نے جا کے کہا کیا تھا، بات کیسے کی تھی؟ باری تعالیٰ بات ایسے کی تھی۔ فرمایا بس یہی تو خرابی ہوئی، تمہیں پتہ نہیں کہ میرے جلال والا پیغمبر ہے، کوئی طور پر 30 راتیں گزار کے مجھ سے عرض کر دیا تھا مولا اپنا دیدار بھی کرا دے۔ پھر میں نے اسے 10 راتیں اور رکھا، تجلی دکھائی، بے ہوش کیا، پھر ہوش دیا، تو وہ تو میرا ایسا پیغمبر ہے۔ تو تم نے جا کے یوں نہیں کہنا تھا کہ روح قبض کرنے آیا ہوں، یہ پیغمبر کی بارگاہ میں بے ادبی ہوتی۔ تو اس طرح اب جاؤ اور جا کے یوں کہنا کہ یہ جو جانور ہے آپ کی سواری ہے، اس کی پشت پہ ہاتھ رکھیں اور جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں، اگر آپ چاہیں تو اتنے سال آپ کی عمر اور ہو جائے گی، پھر اور چاہیں تو اور ہو جائے گی، اور چاہیں تو اور ہو جائے گی، اور اگر آپ چاہیں اللہ کے حضور پیش ہونا تو میں حاضر ہوں۔ اس طرح جا کے بات کرنا۔ تو ملک الموت دوبارہ آئے اور اس طرح بات کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی چونکہ سبق ہی سکھانا تھا، تو فرمایا ملک الموت اچھا اتنے سال، ہزاروں سال عمر مل گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا حضور پھر اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا۔ فرمایا جو بلاوا بعد میں ہی آنا ہے تو چلو ابھی چلے چلتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ سبق سکھانا تھا۔ اب سبق کس کے لیے؟ خود تو جا رہے تھے، ادب کس کا؟ وہ خود تو جا رہے ہیں، اب تو بعد میں ملک الموت نے آپ کے پاس آنا ہی نہیں کہ اس کو آئندہ کریے سبق سکھا رہے ہیں۔ اپنے لیے معاملہ ہوتا تو اتنا سخت قدم نہ اٹھاتے۔ مارا تھا ملک الموت مجھ سے بات کر لی ہے، اور تمہیں خبر نہیں کہ بعد میں خدا کا وہ حبیب آ رہا ہے، ہم سب جس کے ڈنڈے بجاتے پھرتے ہیں اور جس کے ترانے گانے پھرتے ہیں اور جس کی آمد کی خبریں دیتے پھرتے ہیں، وہ حبیب خدا تشریف لا رہا ہے، مجھ سے بات کر لی ہے، کہیں ان کی بارگاہ میں اس انداز سے بات نہ کر بیٹھنا۔ تو ملک الموت کو یہ سبق ملا ہوا تھا، ادب۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو آقا سے بات ہی نہیں کر سکتا تھا کہ حضور جیسے آپ کی مرضی، یوں بھی نہیں کہنے کی ضرورت تھی۔ جبرائیل امین سے عرض کیا آپ عرض کر دیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اسرائیل یوں عرض کرتا ہے۔ فرمایا کیا پیغام لایا ہے پوچھو۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ اور کیا پیغام ہے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا بذریعہ جبرائیل امین عرض کیا یا رسول اللہ سلام کے بعد پیغام یہ بھیجا ہے محبوب میں تجھ سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ سمجھ آ گیا مقام اور مرتبہ مصطفیٰ۔ تو آقا علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا اچھا اللہ نے فرمایا میں مشتاق ہوں ملنے کا، تو میں اس سے زیادہ مشتاق ہوں، چلو لے چلو مجھے۔